والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تسی یہ دیکھو کہ اللہ نے تانوں اس عہد کتنی فضیلت دیتی ہے کہ تسی آل فرعون دے سامنے ایک بے حیثیت اور ذلت نال دو چار ہو، نہ تھوڑے کو دنیا ہی نہ آخرت ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ نے آل فرعون کو تانوں نجات دے دیتی اور تانوں آزادی جئی نعمت عطا کر دیتی۔ آل فرعون، ہن آل فرعون تو فرعون دے گھر اور خاندان والے مراد نہیں، آل فرعون تو قبطیاں دا ہر او فرد مراد ہے اس قوم دا جڑا فرعون دا ساتھی یا اس دا مددگار یا معاون یا ہم عقیدہ ہے۔ اس واسطے جتھے آل دا لفظ آندا اتھے پوری او قوم مراد ہوندی ہے۔ جس طرح اسی درود شریف پڑھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد، جس لئے اسی علی آل محمد آنے تے اے دعا ہر اس بندے نو پہنچ دی جڑا حضور تے ایمان رکھدا اور جڑا اللہ اللہ دے رسول دے نال وابستہ اور مسلمان ہے۔ اتنی یعنی برکات دا اتنا دائرہ وسیع ہوندا کہ جتنے دنیا تے آ کے گزر گئے مسلمان، جتنے دنیا تے موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنا، یہ سارے آل محمد ہیں۔ اللہ دی رحمت نے کتنی وسعت دیتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی برکات کتھے پہنچ رہی ہیں۔ بڑی عجیب گل ہے، میں اگلے دن ویکھدا پیا اس ایک پروگرام کمپیوٹر تے آ گیا انٹرنیٹ بدنام بھی بڑا، لیکن اپنی چوائس ہوندی ہے۔ بازار ایک اسے شفیم بھی وکدی، شراب بھی وکدی ہے، فروٹ بھی وکدا، حلال گوشت بھی وکدا، حرام بھی وکدا۔ یہ تو خریدار دی مرضی ہے نا کہ اتھوں کے لے رہا۔ یہ انٹرنیٹ بھی ایک منڈی اور بازار بن گیا، اسے خرافات بھی بڑھیاں، بے حیائی بھی بڑھی، لیکن کم دیا چیزاں بھی بڑھیاں تے حلال بھی بڑھیاں۔ اس تے اللہ دے دین دی گل بھی ہوندی ہے، تبلیغ بھی ہوندی ہے اور اس تے بہت خوبصورت گلاں بھی ہوندیاں۔ وہ انٹرنیٹ میں کھولیا تو اسے ایک پروگرام آ گیا، اسے جو بڑی خوبصورتی دے نال ایک خوبصورت گل کر دین، انگریزی کر دین، آدھے مسلمان ہے سوچ اج تو 1400 سال پہلے کسی ہستی نے تیرے نام محبت کی تھی، تیرا وجود نہیں آیا، اس نے تیرے واسطے دستے دعا اٹھائے، تو دنیا تے نہیں آیا، اس نے تیری رہنمائی دے اسباب بنائے، تیرا وجود نہیں آیا تو اس نے تینوں جینے دے ڈھنگ دسے، تیرے واسطے عقیدے تو لے کے تو عمل تک ایک پورا نظام حیات بنا کے تو بطور امانت اور بطور توارث عطا کیتا اور فرمایا کہ بلغوا انی ولو کان آیا، جس دے کو میرا ایک جملہ پہنچے یہ آن والے واسطے میری امانت ہے، انہوں نے پہنچا دیا۔ یعنی تو نہیں سے تو کوئی تیرے نہ اتنی محبت کر دیا، اج تینوں وجود ملیا تو سستی نو بھول گیا۔ تو آل محمد میں اس کو یہ گل کی تھی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمہ گو جس نے خلوص نہ کلمہ پڑھا وہ شامل ہے، ہر مسلمان شامل ہے۔ دنیا تو گزر چکا، یہ دنیا تو موجود ہے، یا قیامت تک آئے گا جس میں حضور نہ ایمان نصیب و آل محمد آ گیا تو جس نے درود شریف پڑھو حضور دے واسطے برکات دی دعا کرو، نہ آل محمد شامل ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے اور کیا عطا ہے
یہ تو ساڈے ذمہ ہے نا کہ انہاں اسرائیلیاں دی طرح اسی کس طرح شکر کرنے اسی انہاں دی طرح آکھیے بے چلو جی غرق دریا بھی ویکھیا 20 سال معجزات بھی تک کے پر یار ہن کوئی سانو بت شت بنا دین جس نے اسی پوجیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ انکم قوم تجہلون، تسی جہالت شکار کو وجہ بھی فرمایا تسی یاد کرو ویزن جیناکم تسوں جو اللہ نے آزاد کرا دیتا۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیتا۔ ساڈی تو بد نصیبی ہے کہ سانو آزادی دی لذت ملی ہی نہیں۔ ساڈے تو پہلے لوگ آزاد رہے جس نے مسلمانوں دی حکومت رہی ہے، جس نے مسلمان محکوم ہیں تو اسی تے جمے ہیں انگریز دے محکوم ہے۔ ساڈے سامنے ملک تقسیم ہویا، پاکستان بنیا، آزاد اساں تے تکیا، اب انگریز ٹر گیا تے انگریز دی جتیاں صاف کرنے والے ساڈے تے مسلط ہو گئے۔ اسی اگوں غلاماں دے غلام بنے، اساں تے آزادی دی لذت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ آزادی کا مزہ تو ہے کہ ایک عام آدمی اٹھ کے صدر مملکت دا دامن نپ سکتا جناب ہے غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا، وزیر اعظم نے گلی تے روک کے آکھ سکتا کہ جناب ہے میرا حق ماریا جا رہا، میں حق دوایا۔ ساڑھے کو تو تحصیل دا چپڑاسی نہیں روکیا جا سکتا، وہ آدھا جو میں آنا وہی کر، تیری حیثیت کے تیری حیثیت کے کہ تو میری گل نہ منے گا۔ بے حیثیت بندے جڑے ہونے آزاد نہیں ہوتے۔ آزاد ہر فرد کی حیثیت ہوتی اور آزادی خدا داد نعمت ہے۔ اتنے موسیٰ علیہ السلام اللہ دا احسان یاد کرا رہے ہیں بنی اسرائیل نو کہ روئے زمین تے کوئی اس طرح دا فرد حص ویلے نہیں تواڈے ارد گرد، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دی غلامی تو سوری دنیا تو اللہ فضیلت دے کے آزاد انسان بنا دیتا، ورنہ فرعون اور فرعون دی حکومت اور فرعون دا طریقے سلطنت اور تو ساری زندگی تے جڑا مسلط ہے یسومونکم سوء العذاب، توانو مسلسل عذاب دی طرف دھکیل رہے ہیں، قدم بقدم جڑے تسی ساہ لے رہے ہو انجا ہر قدم عذاب دے اندر دھستے چلے جا رہے ہو، ظاہری اعمال نال بھی کردار نال بھی، اکار نہ کو نظریہ نہ عقیدہ نہ عمل دی آزادی۔ غلاماں دے کیڑے عقیدے ہوندے اور غلاماں دے کیڑے ایمان ہوندے؟ غلام تو اسے نہیں پوجا کرتا جس کا غلام ہوئے، تو آزاد مرد کا حق ہے کہ اللہ دی عبادت کرے۔ یقتلون ابناکم و یستحیون، تو اڈی یعنی کمزوری اور ذلت دی حد یہ کہ وہ تواڈے بچے قتل کر دیندے، بچیاں تسی یہ فریاد کرنے جوگے بھی نہ ہو کہ ساڈے نو مولود بچے کیوں قتل ہو رہے ہیں، انہاں دا گناہ کہ انہاں جرم کہ کیتا تواڈے کو اج فرعون غرق ہو گیا، تسی آزاد ہو، اللہ دی سوا کسی دی تسی غلام نہیں، اللہ تو سوا کسی دی عبادت دی لوڑ نہیں، اللہ تو سوا کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اج تانوں آزادی راس نہیں، تو سانوں مزہ ہی نہیں آیا آزادی دا۔ تواڈے جیل سے جو غلامی دی لت بڑی ہے، وہ جہالت تواڈے اندر بڑی ہے۔ آزاد بندے پیدا ہوئے غلامیاں کر کر کے کمین ہو گئے، وہ عادت اور وہ جیل سے چلی گئی اور وہ گل اندر گہری ہو گئی۔ وہ آزاد فضاج بھی جی حضوری کرنوں نہیں راندے، خوشامد ہی کردے پھردے ہو سن، ناجائز و ناروا خوشامد کردے پھردے ہو سن۔ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ غلامی جڑی ہے نا اللہ پناہ دے اللہ دی طرف بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ بلاء من ربکم عظیم، تواڈے رب دی طرف یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جڑے نے کوئی غلام تو پیدا نہیں ہوئے نا، یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصر وچ بطور غلام دے وکے بھی مصر دی جیل وچ بھی گئے اور پھر اللہ نے مصر دی سلطنت بھی دیتی۔ بنی اسرائیل تے یعقوب علیہ السلام انہاں دی زوجہ محترمہ انہاں دی اولاد حکومت یوسف علیہ السلام کوڑی تے تاں مصر جائے، اور یہ تو پھر آ کے تو حکومت دے ارکان بنے اور حاکم دے اہل خانہ ہے اور انہاں کول تو پھر اقتدار آ گیا۔ لیکن جس نے یوسف علیہ السلام گزر گئے، یعقوب علیہ السلام دنیا تو پردہ فرما گئے، یا یوسف علیہ السلام دنیا تو پردہ فرما گئے، پیچھے قوم پھلی پھولی، حکومت ان کو رہی، عیاشیاں پئی، گمراہ ہوئی، برائی ملوث ہوئی، تو اللہ نے اتنے قبطی مسلط کر دیتے تھے، غلام ہو گئے۔ ورنہ شروع تو مصر آ کے تو غلام نہیں ہے، مصر آئے تو آزاد ہے۔ پھر 4 صدیاں تقریباً فرعونہ مصر دی حکومت چلی ہے، 400 سال دے لگ بھگ کم و بیش 400 سال پھر غلامی اور بدترین غلامی گزر گئے۔ پھر اللہ کا احسان ویکھو کہ اس نے آج تمہیں آزاد کر دیتا، اور فرعون اور انہاں طاقتوں جنہاں تمہیں غلام بنا تواڈے اکھی ویکھدے غرق کر دیتا۔ لیکن یہ جڑی غلامی دا تساں گزاریا نے، یہ اللہ دی طرفوں بہت بڑی مصیبت ہے۔ تسی اتنے اللہ تو دور، یہ ساری شامت اعمال ہے جڑی سانو غلامی کر دیندی۔ تسی اچھا اپنا کردار تکیے نا جی،
جو کچھ اسی سوچنے ہیں یہ تو سن پتا یا اللہ نو پتا، دوجے بندے نہیں پتا. دوجا بندہ تو ظاہری شکل ویکھ کے اکسی مولوی صاحب بن، پیر صاحب بن، حضرت صاحب بن، بڑے نیک بندے ہیں. حضرت صاحب اندروں سوچ دے کہ پہلے حضرت صاحب نو آپ نو پتا یا اللہ نو پتا. جیڑی فکر ہوندی ہے وہ عمل دی بنیاد ہوندی ہے. اس تے کتنی ملمہ سازی کرتے رہو کیوں سارے حکمران سارے لگے ہوئے عوام دی بھلائی واسطے. جیڑا اپنی قید معاف کرانا چاہتا وہ بھی عوام دی بھلائی واسطے، جیڑا اپنے گناہ معاف کرانا چاہتا وہ بھی عوام دی بھلائی واسطے، جیڑا اپنے قرضے معاف کرانا چاہتا وہ بھی عوام دی بھلائی واسطے، جیڑا اپنے وہ مقدمے چھڑانا چاہتا یہ سارے عوام دی بھلائی واسطے. مصیبتاں سارے نو اپنیاں اپنیاں. جیڑا اقتدار جنانا چاہتا وہ دی ضرورت ہے، اقتدار انہوں چسکا پہ گیا وہ بھی عوام تے احسان کیتی بیٹھا عوام دی بھلائی واسطے. یہ پھر ساڑی جڑی ظاہری شکلاں دعوے اسی انج کرنے دل وچ کچھ اور ہوگا. سو یہ تو ہوئی نا لوکاں دھوکہ دینے والی گل. بندے نو آپ نو تو اصلی گل وچلی گل پتہ ہوندی نا، تو بندہ کدی آپ بہ کے سوچے اور اپنا کردار ویکھے تو پھر جائزہ لے میرے تے میری آزادی کیوں مسدود کر دیتی گئی، سرے تو مفقود ہو گئی ہے یا محدود ہو گئی. یہ صورتیں ہوندیاں نا جی، آزادی محدود بھی ہو گئی مفقود بھی ہو گئی. ساری اجے محدود ہے، اللہ دے احسان مفقود نہیں ہوئی. لیکن اگر اسی فکر نو آزاد کر لئیے، کردار نو آزاد کر لئیے، اللہ دی مخلوق دا بھلا سوچئے، دوسرے دی بہتری سوچئے، اللہ ساری آزادی نو وسیع کر دے گا، سانو مکمل آزاد کر دے گا. اللہ کسے دوسری مخلوق تے کسے دوسرے نو مسلط کرنے واسطے آزاد نہیں کر رہا. جتنے تک اسی اپنی سوچاں پاک نہ کرساں، اپنی فکراں پاک نہ کرساں، اور اپنی قوم دی نہیں انسانیت دی بھلائی دی فکر اگر ساڑھے چاہ جائے گی، اللہ سن آزادی دے دے گا اور آپ اسباب پیدا کر دے گا. حکومتوں اور حکمران بھی سدھے ہو جائیں گے، عام آدمی بھی سدھا ہو جائے گا اگر فکر صحیح ہو گئی. سو فرمایا یہ جڑی غلامی ہے تو اللہ دی طرفوں بڑی مصیبت ہے اور بڑی بڑی آزمائش ہے. تو بندے دی رضا رضا کر دیں دی، اس دی آنا دی اور اس دی ذات دی نفی کر دیں دی. فرمایا پھر ایسا موسیٰ علیہ السلام تے احسان فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ. اور فرعون آل فرعون اور او نظام، او حکومت، او طریق حیات، او رسوم و رواجات ہر شے تباہ ہو گئی. ہن کے طرز زندگی ہوئے، ہن کس طرح عمل کریے، کہ فکر دا بنیاد ہوئے، کس طرح سوچیا جائے، عبادت کس طرح کریے، کاروبار اور تجارت کس طرح کریے، آپس وچ رشتے ناتے کس طرح ہون، ملکی اور قومی امور کس طرح چلائے جان، بین الاقوامی تعلقات کے بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا. ایک نظام جڑا صدیوں تو چل رہا وہ تو پاش پاش ہو گیا، تباہ ہو گیا. نہ اس کا کوئی چلاؤن والا رہا، نہ اس کا کوئی جاننے والا ہی بچیا. آل فرعون تو ساری غرق دریا ہو گئی. اس نظام دے تو چلاؤنے والے بھی غرق ہو گئے، جاننے والے بھی غرق ہو گئے. ہوں پیچھے قوم جیڑی محض غلام رہی وہ آزاد ہو گئی. اس لیے کہ راہ ہی کو نہیں، وہ کہ کرے کہ نہ کرے. ضرورت پیش آ گئی کہ اس قوم دے کوئی ہوں آزاد وہ نظام ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ کریم نے فرمایا اسی موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیتا، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتی. وعدنا موسیٰ 30 لیلہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تسی طور تے آ جاؤ. وہ طور تے بیٹھ کے ہمیشہ اللہ دے کلام نہ سرفراز ہوں دے. فرمایا تو انہوں کتاب عطا کر دیتی. ویسی 30 دن دا وعدہ کر کے انہوں نے اتنے بٹھا دیتا گیا. وہ دن نو روزہ رکھ دے اور متقف ہے، کوئی بندہ اتنے نہیں جان دیا، کسی نہ گل نہیں کر دے. آپ نے اعتکاف فرمایا 30 دن تے پھر 10 اللہ پاک نے ہور بتا دیتے. یہ ایک ایسا چونکہ نظام کائنات جڑا اس وقت دی تعین بندے دے اختیار وچ نہیں. بندہ اندازہ کر سکتا جی ہے کم 2 دن ہو جائے گا، لیکن حتمی نہیں کہ وہ 2 دن ہو سکتا، وہ 3 دن ہو جائے، ہو سکتا وہ 1.5 دن ہو جائے. بندہ ایک اندازہ کرتا جی ہے کم 1 مہینے ہو جائے، ہو سکتا اس سے 2 مہینے لگ جان، ہو سکتا مہینے جو 2 دن رہتے ان تو ہو جائے. دنیا عالم اسباب جس حسن طریقت نال اسباب نو انجام دے گا اتنا وہ بہتر نتائج دیں گے. اسے کمی بھی ہو سکتی، اسے بہتری بھی آ سکتی. اس واسطے یہ اصول اللہ نے تھے دس دیتا کہ کسے کم دا اندازہ حتمی نہ کیتا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ دیتا گیا کہ 1 مہینہ متقف رہو تو انہوں کتاب عطا کیتی جائے گی. مہینہ پورا فرمایا 10 دن اور رہو، 40 دن ہو گئے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ.
اللہ جل شانہ نے جڑی نعمت انہوں نے عطا کرنی اس دے واسطے جڑی وصولی دی استعداد اور دل چ روشنی اور قوت اور وجود چ نورانیت چاہیے وہ 40 دن مکمل ہوئی. یہ حکمت الہی ہے. اور اسے یہ نہیں اللہ تے دور تے نہ بلانا, اتنے بیٹھے ساری استعداد بھی دے دینا, کتاب بھی دے دینا, وہ تو مشکل نہیں ہے. لیکن دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ نے بھی اسباب نو دنیاوی نظام ہی ترک نہیں کیتا. عیسیٰ علیہ السلام نے بغیر والد دے پیدا کر دیتا, لیکن جبرائیل امین نے حکم دیتا, قرآن ہی موجود ہے کہ جا کے مائی صاحبہ نو دم کر. بھئی جس نے بغیر والد دے ربا پیدا کردہ میں دم کوئی ضروری فرمایا سبب پیچھے کو ہونا چاہیے. میں خود عالم اسباب بنا اور میں خود اپنے اصول دی خلاف ورزی کروں. ہر کم دے پیچھے کوئی سبب بنا دینا. اس واسطے کہ نظام کائنات جڑا تے وہ لوگ جڑے کم چھوڑ کے بہ رہے ہیں اسی توکل کیتا ہو. تسی کیڑا توکل کیتا ہو؟ خود رب العالمین نے تو اسباب ترک نہیں کیتے, ترک کرنے دا حکم نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک سبب نہیں کیتا, ترک کرنے دا حکم نہیں دیتا. تسی کیڑی نوی توکل ایجاد کر لیے کہ کم نہ کر دیجیے. کم نہ کرنا توکل دے خلاف ہے. توکل علی اللہ یہ ہے کہ اسباب پورے اختیار کر کے پھر اسباب تے بھروسہ نہ کرو. بھروسہ اللہ تے رکھو کہ میرے ذمہ اسباب اختیار کرنے, جیڑی میری حیثیت ہے میں وسائل اور اسباب اختیار کیتے, اگو اس تے نتیجہ پیدا کرنا ہے اللہ کا کام ہے. میری امید دے مطابق ہونا, میری امید تو ود کے ہونا, میری امید دے خلاف ہونا, اسے میری کوئی مداخلت نہیں. اے رب العالمین کا کم. چنانچہ تھے اصول دسیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی 3 راتاں دی دعوت دیتی, 3 دن دا اعتکاف دا حکم دیتا, لیکن پھر 10 دن اللہ نے ودھا دیتے اور وہ وعدہ 40 دن پورا ہویا. اتھو ہی چلے دی جڑی ہے سند یہ بھی لئی گئی ہے کہ کسی بھی کم واسطے چلہ کشی کرنا, 40 دن علادگی چلانا, 40 دن گفتگو نہ کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد دا مفہوم بھی ہے کہ جس بندے نے 40 دن اللہ دی یاد وچ کٹے اور کسی نہ گل نہیں کیتی, اس دے دل چو حکمت دے چشمے اس دی زبان تے جاری ہو ویندے. اس دی فضیلت بھی ہے. یہ جڑا دوست تبلیغی چلا لیندے اس دی بنیاد بھی یہی ہے کہ 40 دن لو جی دین دے اسلام دی تبلیغ واسطے چلو. لیکن یاد رکھو اس چلے دے بھی آداب ہیں. یہ تو مگر 40 دن معتکف ہونا اس دے بھی آداب ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ گئے, اللہ دے حکم نال گئے اور اتھے چلے واسطے گئے. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی. ہارون علیہ السلام نو اپنے بھائی نو جڑے نبی بھی حکم دیتا, اخلفنی فی قومی, میری قوم میں میرا نائب بن کے جڑے فریضے میں انجام دیندو سو فرائض سارے انجام دینے. پچھو دا انتظام و انصرام تسی کرنا, لوکاں دی دیکھ بھال تسی کرنی ہے, لوکاں دی رہنمائی تسی کرنی, و اصل لوکاں دے اصلاح دی فکر کرنی. یہ نہیں کہ میں ٹر گیا تسی بہ رہو. اس واسطے جڑے لوگ حج تے ویندے, عمرہ تے ویندے, جڑے لوگ تبلیغ تے ویندے, انہوں کو پوچھیے لو بیوی بچے دے, او جی اللہ دے ذمہ بھئی شادی تو کیتی ہوئی ذمہ اللہ تے پہ گئے. بچے تے نان نفقہ تیرے تے فرض کیتا, تو الٹا اللہ دے گاٹے پا دیتا. اگر اللہ دے نبی نے بھی حکم دیتا کہ میاں میرے بعد تسی میرے قائم مقام ہو, اخلفنی میرے بعد جتنے کام میں کردہ پہ ذمہ داری ہیں انہاں سارے میری نیابت بھی کر سو, و اصل قوم دی اصلاح دی فکر بھی کر سو. اس واسطے کسی نے تبلیغی چلے تے جانا, بیوی بچے دے خرچ دا, ماں باپ دی کوئی بیمار ہے اس دے علاج دا, انہاں دے اخراجات دا, وہ پیسے انہاں دے کے جائے, کوئی ذمہ دار بندہ بنا کے جائے, ضرور جائے. لیکن یہ آوارہ چھوڑ کے ٹر جانا یہ کوئی دین نہیں, یہ دین دے خلاف. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, اور میرے بعد اگر کوئی فساد کردہ, ناجائز کام کردہ, اس دے نال تعاون نہیں کرنا. یعنی اے ہارون علیہ السلام نو نال حکم دے کے گئے کہ میری نیابت کرنی, اخلفنی. خلافت ہوندی ہے کہ جس دا خلیفہ اس دے احکام نو پوری دیانتداری نال نافذ کرے. جس طرح انسان دے بارے اللہ فرمائے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں انسان نو زمین تے اپنا خلیفہ بنا. خلیفہ دا کام یہ نہیں کہ اپنی مرضی نافذ کرے, خلیفہ دا کام ہے جس ہستی دا خلیفہ اس دے آکام, اس دی منشا منو ان اپنی پوری دیانت پوری کوشش دے نال اسا نافذ کرے. پھر فرمایا وہ اصلی میری قوم دی اصلاح دی فکر کری. یہ نہیں کہ تو میں اپنا ڈیوٹی پوری کر کے نہیں, رات دن اس فکر وچ رہیں انہاں دی بہتری ہوے, انہاں دی دیکھ بھال ہوندی رہے, انہاں کو کوئی غلطی نہ ہوے, اے گمراہ نہ ہون. ولا تتبع سبیل المفسدین, اگر کوئی غلطی کردا تواڈے آنکھیں نہیں لگدا تو تسی اس دے پیچھے نہیں لگنا.
اس نالوں الگ ہو جاؤ، اس نو چھوڑ دیو جڑا اصلاح دا رستہ چھوڑدا، تسی انہاں دے پیچھے نہیں جانا۔ اس واسطے جڑے لوگ گھر چھوڑ کے رہنے کسی بھی وجہ تو حج تے ٹر رہنے، عمرے تے ٹر رہنے، تبلیغ تے ٹر رہنے، انہوں نے ایک قرآن دا اصول یاد رکھنا چاہیے کہ خاندان اور اہل خاندان اور ضروری ہے کہ جنہ دا نانو نفقہ یا جنہ دی ذمہ داری انہوں دے ذمے ہے، اسے کوئی یتیم بچے یا بہن بھائی یا والدین یا بیوی اور بچے جڑے بھی ہیں انہوں دی پوری ذمہ داری ادا کر کے جائے، انہوں دے اخراجات دا انتظام کر کے جائے، انہوں نے کوئی ذمہ دار آدمی دے کے جائے، اور وہ پورا اہتمام انہوں دی دیکھ بھال دا بہتری دا کر کے جانا ضروری ہے۔ جڑے لوگ چھوڑ کے ٹر رہے ہیں یہ ظلم کر دیں، زیادتی کر دیں اور خلاف اسلام ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فرمایا اگر کوئی میرے دسے ہوئے راہ تو غلط چل دا، اگر کوئی بدعت و رسومات جاری کر دا، اگر کوئی وچ اور نواں رستہ پیدا کر دینا، نوی سوچ پیدا کر دینا، تو تواڈے آنکھیں نہیں لگدا تو میرے بھائی وہ دے نال تعاون نہ کری، اس دے نال رل کے ٹری نہیں، اس تو الگ ہو جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے 3 ذمہ داریاں دیتی ہیں، ایک یہ کہ جتنی ذمہ داریاں میں پوریاں کر رہا ہوں وہ تساں کرنی ہیں، اخلفنی فی قومی، جتنے قومی امور میں سر انجام دے رہے ہو تسی میرے نائب ہو، انہاں سارے دی دیکھ بھال تساں کرنی، پھر وَأَصْلِحْ، انہاں دی بہتری دی فکر کرنی ہے، میرے بعد کچھ دن بعد کوئی نوی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جو کچھ اگے ہو رہا اس سے کوئی صورتحال تبدیل ہو سکتی، تو ہر صورتحال ہی تساں بہتری دی کوشش کرنی۔ اور تیسری یہ کہ کوئی بچوں وکھرا ہوا تھا میں تہاڈی گل نہیں من رہا، میں ایک نوی سوچ گھڑ لی، ایک نوی رسم ایجاد کر لی، ولا تتبع سبیل المفسدین، وہ بندہ مفسد ہے تساں اس دے نال تعاون نہیں کرنا۔ یہ مومن دی زندگی دا اصول ہے، اور جڑے حضرات تبلیغ واسطے رہندے ہیں یا جڑے اس دنیا تے سفر کردے رہندے ہیں انہاں نوں اس گل دا لازمی پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ انہاں تو بعد انہاں دے بیوی بچے یا بڈھے والدین رول نہ جان، یا بعض لوگ یورپ امریکہ ٹر جاندے ہیں اوتھے موج میلے چ ہو گئے پیچھے والدین نوں ادھار بھی کوئی نہیں دیندا، وہ اوتھے عیاشی کر رہے ہوندے ہیں۔ یہ سارا کچھ خلاف اسلام ہے۔ دنیا دے کسے کونے تے چلے جاؤ ذمہ داریاں تو بری کوئی نہیں ہوندا، اور اپنی اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دفعہ مدینہ منورہ چ باہر گئے کسی نہ کسی خادم نو مدینہ تے امیر بنا کے اپنا نائب بنا کے گئے، جنہ غزوات چاپ شریک ہوئے بنفس نفیس و تشریک ہوئے، جنہ غزوات جدود تشریف نہیں لے گئے انہوں نے سرایا دین اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کے کسی نہ کسی نو لشکر تے امیر بنا کے معمور فرما اور اس نو ہدایات دیتی ہے۔ لہذا زندگی دا اصول یہ ہے کہ کسی حال بھی آدمی ذمہ داریاں تو نس نہیں سکتا جتنے تک اس دم ہے اور عقل سلامت ہے۔ ہاں عقل معاف ہو جائے، پاگل ہو جائے، مرفوع القلم ہے، عقل سلامت ہے تو ذمہ داریاں حسن ترتیب نال ادا کرنا اسلام ہے۔ اسلام بہت خوبصورت زندگی کا نام ہے، اسلام محض کوئی رولا رپا نہیں، اسلام بہت آسان، بہت خوبصورت، اور اسلام ہے میں آخدا ہوں نا کہ اسلام از ٹو انجوائے دا لائف۔ اسلام تو ہے زندگی دا مزہ لینے دا نا، دنیا تے رہنے دا بھی مزہ آ جائے، مرنے بھی سواد ہوئے اور مرنے تو بعد دی زندگی بھی مزہ آ جائے، اسلام دا اس دا نا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔